بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و نوم الرجال فی المسجد، یہ باب ہے مردوں کا مسجد میں سونا، اس کے بیان میں کہ مردوں کا مسجد میں سونا جائز ہے یا نہیں۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا۔ مردوں کا مسجد میں سونا صرف دو ہی حالت میں جائز ہے، یا تو آدمی اعتکاف کی حالت میں ہو یا وہ مسافر ہو، اور اس کے علاوہ مسجد میں سونا جائز نہیں ہے۔ اب جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں یہی تعویل کی جائے گی کہ ان حضرات نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، اس لیے وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں، ابو قلابہ نے کہا انس ابن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ قبیلہ عقل کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ صفہ میں تھے۔ صفہ وہ جگہ ہے مسجد میں جہاں سایہ ہوتا، وہیں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ مسافر تھے۔ اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ کانا اصحاب الصفہ الفقراء، کہ اصحاب صفہ کیا تھے؟ فقیر و محتاج لوگ تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی احیاء نے، وہ عبید اللہ سے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی نافع نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی عبداللہ ابن عمر نے کہ وہ سوتے تھے اس حال میں کہ وہ جوان تھے، غیر شادی شدہ تھے۔ کہاں سوتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، بال بچے نہیں تھے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوتا تھا۔ اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مردوں کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن اس میں وہی تعویل کی جائے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی۔ ہم سے بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کہ عبد العزیز ابن ابی حازم نے، وہ ابو حازم سے، وہ سہل ابن سعد سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، فلم یجد علیًا فی البیت، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو گھر میں نہیں پایا۔ دیکھنے کہ فاطمہ تنہا ہے، حضرت علی ہے نہیں۔ فقال این ابن عمک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے چچاداد بھائی کہاں ہیں؟ تمہارے چچاداد بھائی کہاں ہیں؟ حضرت مولا علی کو حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے چچاداد بھائی؟ تو کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چچاداد بھائی تھے حضرت مولا علی؟ نہیں، چچاداد بھائی نہیں تھے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد تھے۔ تو اصل میں یہاں وہ حقیقی رشتہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ عرب کے عرف میں دو ہم عمر کو جو ہے ابن عم کہہ دیتے ہیں۔ عرب کے عرف میں دو ہم عمر کو ابن عم کہہ دیتے ہیں، یہ اسی عرف پر مبنی ہے۔ جب حضور نے فرمایا تمہارے چچاداد بھائی کہاں ہیں؟ قالت، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کانا بینی و بینہ شیء فغاضبنی، یا رسول اللہ میرے ان کے درمیان کچھ باتیں ہو گئیں۔ فغاضبنی فخرج، وہ ناراض ہو کر کے یہاں سے چلے گئے۔ فلم یقل عندی، اور انہوں نے جو ہے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا۔ فلم یقل عندی، انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سے انظر اینا ہوا، ذرا دیکھو تو حضرت علی کہاں ہے؟ فجاء، تو وہ شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، اور حضرت مولا علی کروٹ کے بل سوئے ہوئے تھے، اور ان کی چادر ان کے اوپر سے گر گئی تھی، وہ اصابہ تراب، اور ان کو مٹی جسم میں لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے اور فرماتے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث سے سمجھ میں آیا
کہ کنیت کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آدمی اولاد ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کنیت بنائے، جیسے کہ ابو عمرو، سمجھ میں آ گئی بات، ابو حفص، بلکہ کنیت اپنے اولاد کے علاوہ دوسرے کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ابو تراب کی کنیت سے پکارا۔ ایک دوسری چیز یہ کہ حضرت مولا علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، یہاں بھی وہی تعویل کی جائے گی کہ انہوں نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی۔ ہم سے بیان کی یوسف ابن عیسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کی ابن فضیل نے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابو حازم سے، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 اصحاب کو دیکھا۔ کتنے اصحاب کو؟ 70 اصحاب کو دیکھا۔ ما منہم رجل علیہ رداء، ان میں سے کوئی شخص ایسے نہیں تھے جن کے جسم پر چادر ہو، جن کے جسم پر چادر ہو۔ اتنی غریبی، اتنی محتاجی تھی، چادر کسی کے پاس نہیں تھی۔ 70 اصحاب کو دیکھا، یا تو ان کے پاس تہبند تھی یا کمبل، قد ربطوا فی اعناقہم، جس کو انہوں نے اپنے گردنوں سے باندھ رکھا تھا۔ کچھ تہبند اور کمبل کچھ لوگوں کے نصف پنڈلی تک پہنچتی اور کچھ لوگوں کے ٹخنے تک، فیجمعہ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑے رہتے، اس اندیشے سے کہ کہیں ستر عورت نہ کھل جائے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس حدیث سے بھی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مسجد ہی میں سوتے تھے، چونکہ مسافر تھے، محتاج تھے، ان کے لیے گنجائش ہے۔ تو مسجد میں سونا مردوں کے لیے اسی شرط کے ساتھ جائز ہے کہ یا تو مسافر ہوں یا پھر وہ اعتکاف کی نیت سے ہوں، اس کے علاوہ مسجد میں سونا جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، یہ باب ہے اس نماز کے بارے میں کہ جب آدمی سفر سے آئے، جب سفر سے آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے مسجد میں، ٹھیک ہے؟ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو مسجد، سب سے پہلے مسجد جاتے اور جا کر وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ہم سے بیان کی خلاد ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کی مسعر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کی محارب ابن بسال نے، وہ جابر ابن عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے۔ مسعر کہتے ہیں اوراہ قالا ضحن، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ چاشت کے وقت۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کیا اور کچھ زائد دیا، اضافہ کر کے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آدمی کہیں جائے تو پہلے مسجد میں جا کر کے، یا کہیں سفر سے آئے تو مسجد میں پہلے جا کر کے نماز ادا کرے 2 رکعت۔ ایک دوسری چیز یہ بھی کہ جب کسی سے کوئی قرض لے اور ادائیگی قرض کا وقت آئے تو اپنی طرف سے اور کچھ اضافہ کر کے دے دے، تاکہ ان کے دل کو ہو کہ ہم نے تم پر جو احسان کیا اس نے قرض دے کر کے، اس احسان کا بدلہ ہو جائے۔ لیکن یہ شرط نہیں لگنی چاہیے، جیسے قرض اگر تم نے لیا 100 روپے تو واپسی میں یہ شرط نہ ہو کہ ہم 105 روپے واپس کریں گے، یا وہ ایک 105 روپے واپس لیں گے۔ اس طرح شرط لگانے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ قرض ربا میں بدل جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ کل قرض جرا نفع فهو ربا۔ لیکن اگر شرط نہیں لگائی 100 کا 100 ہی واپس کریں گے، جب ادائیگی کا وقت آیا تو ہم نے 10 روپیہ اور دینا، لے رکھا لیں گے، تو یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرض ادا کیا اور اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کر کے دیا۔ یہ باب ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے بیٹھنے سے پہلے پہلے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز جسے تحیۃ المسجد کے نام سے ہم جانتے ہیں، کیا یہ تحیۃ المسجد کی نماز واجب ہے یا مستحب ہے؟ پھر یہ کہ مسجد میں جانے کے بعد بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، یا اگر تھوڑا بیٹھ بھی لیا ہلکا سا اس کے بعد پڑھ لیا تو بھی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ
کہ یہ نماز واجب نہیں ہے، یہ نماز واجب نہیں ہے، محض مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی جا کر کے بیٹھ بھی گیا ہلکا سا اور اس کے بعد بھی کھڑے ہو کر پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مسجد میں آتے تھے اور وہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے تھے۔ اگر یہ نماز واجب ہوتی تو صحابہ کرام ترک نہیں فرماتے۔ ہم سے بیان کہ عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا میں خبر دی مالک نے، وہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے، وہ عمر ابن سلیم زرقی سے، وہ ابو قتادہ سلمی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس حدیث کی وجہ سے مسجد میں جاتے ہی 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کو تحیۃ المسجد کا نام دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ مستحب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب اس لیے نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ مسجد میں داخل ہوتے پھر وہ نکلتے اور نماز یہ تحیۃ المسجد کی نہیں پڑھتے۔ اگر واجب ہوتی تو ضرور پڑھتے، بلا پڑھے ہوئے نہیں نکلتے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مستحب تو یہی کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے، لیکن اگر کوئی جا کے بیٹھ گیا تھوڑا سا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر پڑھا تب بھی وہ مستحب ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کو دیکھا وہ جا کر مسجد میں بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا نماز پڑھی 2 رکعت کرنی تو اٹھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ، تو تھوڑا سا تو بیٹھ ہی لیا انہوں نے، بیٹھنے کے بعد ہی تو اٹھے۔ اس کا معنی کہ ہلکا سا اگر جلسہ کر لیا اس نے خفیف سا، تو اس کے بعد بھی اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تب بھی تحیۃ المسجد کی جو فضیلت ہے اس کو وہ پا لے گا۔ باب الحدث فی المسجد، یہ باب ہے مسجد میں حدث کے بارے میں۔ مسجد میں کوئی محدث ہو جائے، حدث کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کا یہ باب ہے۔ ہم سے بیان کہ عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا میں خبر دی مالک نے ابو الزناد سے، وعارض سے، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ملائکہ تم میں سے کسی کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنے اس مصلی میں ہوتا ہے جس میں نماز پڑھی ہے۔ جب تک اس مصلی میں رہتا ہے جس میں نماز پڑھی ہے تو ملائکہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا استغفار کرتے ہیں۔ کب تک مصلی میں وہ دعا استغفار کرتے فرشتے؟ معلوم یحدث، جب تک اس کو حد سے لاحق نہ ہو، یعنی وہ مصلی میں بیٹھے بیٹھے جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک اسے حد سے لاحق نہ ہو۔ حد سے لاحق ہوا تو فرشتے دعا استغفار نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، وہ کیا دعا استغفار کرتے ہیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اب حد سے جب لاحق ہو جائے گا تو فرشتوں کی دعا وہیں سے رک جائے گی، اس لیے کہ حد سے جو لاحق ہوتا عموماً اس میں جو ہے کریب بو ہوتی ہے اور فرشتے اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں، اس لیے اب وہ دعا استغفار نہیں کرتے۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، الہ العالمین اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، الہ العالمین اس پر رحم فرما۔ جو فرشتے جس کے لیے دعا استغفار کریں بہت بڑی بات ہے، ہاں، اس لیے کہ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہاں، تو معصوم ہیں وہ، اس لیے ان کی طرف سے دعا کا ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا وضو بنا کر کے اور جب جائے نماز پڑھنے کے لیے تو مصلی میں رہے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب بھی دے گا اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں۔ باب و بنیان المسجد، یہ باب ہے مسجد کی عمارت بنانا، مسجد کی بنیاد رکھنا۔ ابو سعید کہتے ہیں مسجد بنانا، ابو سعید کہتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجور کی چھال کی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اپنے زمانے میں، اسی مسجد نبوی شریف کی، دوبارہ انہوں نے اس کی جو ہے کیا کی؟ اصلاح کی، تعمیر کی، اور فرمایا وکنو ناس من المطر، میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں، میں نے کیوں اس میں پھر یہ کیا
لوگوں کو میں بارش سے بچانا چاہتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، اور تم مسجد میں سرخ رنگ اور زرد رنگ استعمال کرنے سے بچو، یعنی سرخ رنگ اور زرد رنگ کا نقش و نگار مسجد میں نہ بناؤ کہ لوگ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے فتنے میں کیسے پڑیں گے؟ لوگ اس کے ذریعے فخر کریں گے، اے ہم نے بہت شاندار مسجد بنا لی ہے، بہت ٹائلز لگا لیے، یہ لگا لیا، وہ لگا لیا، یہ فخر کریں گے۔ ثم لا یعمرونھا، پھر مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے، یعنی اسی پر فخر کریں گے، بہت اچھی عمارت بنا لی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد ویران رہے گی نمازیوں سے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ رہیں گے، جیسے کہ آج عام طور پر مسجدوں کا یہ حال ہے، شاندار سے شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن نمازی تھوڑے ہی رہ گئے۔ نمازی ہونے چاہیے مسجد میں، تبھی مسجد کی آبادی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو یہ ممانعت آئی حدیث میں کہ مسجدوں کو نقش و نگار مسجدوں میں مت بناؤ، مینارے اور گنبد مت بناؤ، اسے بالکل منڈی بناؤ، یہ حدیث شریف میں حکم ہوا۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہود کی طرح مسجدوں میں مینارے گنبد مت بناؤ، نقش و نگار مت کرو، مسجدوں کو منڈی بناؤ بغیر گنبد کے، جو یہ حدیث میں حکم ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ لَتُزَخْرِفُنَّھَا، یعنی تم مسجدوں کو میں نقش و نگار اس طرح مت کرو جیسا کہ یہود و نصارہ نقش و نگار کرتے ہیں، وہ نقش و نگار مت کرو۔ تو مسجدوں میں پہلے حکم تھا زمان رسالت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مسجدوں میں مینارے اور گنبد مت بناؤ، نقش و نگار مت کرو، منڈی بناؤ بغیر مینار گنبد کے۔ لیکن اب اس وقت کا زمانہ تھا، عمارتیں اونچی اونچی نہیں ہوتی تھی، مسجد جہاں ہوئے لوگ جانتے تھے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لوگوں کے دل میں ان کی عظمت ہوتی تھی، لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادب و احترام مسجد کا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ آبادی میں عمارتیں بہت اونچی اونچی بن گئی، ٹھیک ہے، اگر مسجد آج کے زمانے میں ہم منڈی بنا دیں گے بالکل اور وہ گنبد نہیں ہوگا تو مسجد چھپ جائے گی، دوسری عمارتیں بڑی بڑی، مسجد چھوٹی سی، لوگوں کے دل میں مسجد کی عزت عظمت وہ نہیں بیٹھے گی جو آج لوگوں کے دل میں بیٹھ رہی ہے دوسرے لوگوں کی عمارتیں دیکھ دیکھ کر۔ تو اب مسجد کی وقت بھی کم ہو جائے گی، اس لیے اب مسجد آج کے زمانے میں کیسی بنانی ہوگی؟ اسی طرح، یعنی جیسے ہم اپنی عمارتیں بنا رہے ہیں اس سے بھی خوبصورت بڑی اونچی عمارتیں ہوں، گنبد ہو، مینارے ہو، خوبصورت سے خوبصورت، تاکہ لوگوں کے دل میں مسجد کی عظمت برقرار رہے۔ یہ مسئلہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اب اگر ہم اس زمانے میں مسجد نہیں بنائیں گے تو پھر لوگوں کے دل میں عزت عظمت نہیں رہ جائے گی مسجد کی۔ جب مسجد کی عزت عظمت نہیں رہ جائے گی تو کیا مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے بھی کچھ مسائل بدل جاتے ہیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں مسجدوں میں نقش و نگار بھی کیا جائے گا، مسجد میں گنبد اور مینارے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سے بیان کی علی بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کی میرے باپ نے صالح ابن کیسان سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کی نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، تو انہوں نے خبر دی کہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی ہوئی تھی کچی اینٹ کی۔ کیسی بنی تھی؟ کچی اینٹ سے، اور اس کی چھت کھجور کے چھال کی اور اس کے ستون کھجور کے درخت کے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں اپنے زمانے خلافت میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس میں اضافہ کیا اور اس کو مسجد کو بنایا اسی طرز پر، اسی عمارت پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اسی پر مسجد کو بنایا، بڑھایا نہیں کچھ۔ کیسے؟ کچی اینٹ سے، کھجور کی چھال سے، اور ان کے کھمبوں کو آپ نے بدل دیا لکڑی کے کھمبوں کو، اس لیے کہ وہ زمانے کے گزرنے سے کمزور ہو گئی تھی، تو کھجور کے درخت کی جو ہے لکڑیاں تھیں، وہ کھمبا تھا، اس کو آپ نے بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے بدل دیا؟ تو کہتے ہیں کہ لکڑی سے۔ ثم غیروا، پھر حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مسجد کو بدل دیا، اس میں خوب اضافہ کیا بہت زیادہ، اور اس کی دیوار پتھر سے بنائی پہلی بار، ٹھیک ہے، نقش و نگار منقوش پتھر سے اور گچ چونا وغیرہ سے، وجعل عمدہ، اور اس کے ستون کو کس سے بنایا؟ نقش و نگار والے پتھر سے، اب ستون بھی پتھر کے بن گئے، اور چھت ساکھو کے لکڑی کی، چھت کس کی بنی؟ ساکھو کے لکڑی کی، پہلے کھجور کے چھال کی تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا اضافہ ہوا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اور زمانہ گزرا، اور اس زمانے کے بعد اتنا اس میں اضافہ ہوا کہ اب تو اتنی توسیع ہو گئی ہے کہ اب آدمی کوئی دیکھے گا اس زمانے کا تو پہچان کو مسجد ہے، بہت کافی توسیع ہو گئی۔ تو زمانے کے حالات کے اعتبار سے ضرورت پڑنے پر، لوگوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے، نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد میں بھی توسیع ہوتی رہی اور عمارت پہلے سے خوب تر بنتی رہی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مسجد پہلے زمانے میں حکم تھا کہ اسے آپ نہیں بنا سکتے گنبد مینارے والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مسجد کو منڈی بناؤ، لیکن آج کے زمانے میں اگر وہ بنائی جائے تو لوگوں کے دلوں میں عزت عظمت نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ مکانات لوگوں کے خوب اونچے اونچے وہ بن گئے اور اچھی خاصی عمارت ہو گئی لمبی، اگر مسجد ویسی نہیں ہوگی تو لوگوں کے دل میں عزت عظمت نہیں بیٹھے گی، اس لیے آج مسجدوں میں مینارے بھی ہوں گے، گنبد بھی ہوں گے، خوبصورت مسجد بنائی جائے گی تاکہ لوگ مسجد کا احترام اپنے دل میں پائیں اور مسجد کی عزت اور عظمت محسوس کریں، پھر وہاں نماز کے لیے آئیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، حالات کے بدلنے سے کچھ مسائل بدل جاتے ہیں۔